علم کے فضائل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، علم سیکھو کیونکہ اللہ کے لیے علم سیکھنا اللہ سے ڈرنا ہے۔ علم کی تلاش کرنا عبادت ہے اور اس کا آپس میں مذاکرہ کرنا تسبیح کا ثواب دلاتا ہے، اور سمجھنے کے لیے اس میں بحث کرنا جہاد ہے، اور نہ جاننے والے کو سکھانا صدقہ ہے، اور جو لوگ علم کے اہل ہیں ان پر علم خرچ کرنا اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ علم کے ذریعے سے حلال و حرام معلوم ہوتا ہے، اور علم جنت والوں کے لیے جنت کے راستے کا مینار ہے، اور وحشت میں انس کا ذریعہ ہے، مسافری میں ساتھی، تنہائی میں بات کرنے والا، نفع و خوشی کے نقصان اور غم کے کاموں کو بتانے والا، دشمنوں کے خلاف ہتھیار اور دوستوں کے نزدیک انسان کی زینت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند مرتبہ کرتے ہیں اور ان کو خیر کے کاموں میں پیش رو اور امام بناتے ہیں، ان کے طریقوں کو لوگ اختیار کرتے ہیں اور ان کے کاموں میں ان کی اتباع کرتے ہیں، اور ان کے رائے اور فیصلے پر سب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جڑی گل مولوی صاحب کر دے، مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیتا ہے تو سب مانتے ہیں نا، مطمئن ہو جاتے ہیں، بھائی فتویٰ آ گیا ہے، کیا خیال ہے؟ جب تک لائن آف کنٹرول کے اوپر فوج لڑ رہے ہیں، کسی عالم دین نے فتویٰ نہیں دیا، عوام نہیں اٹھتی۔ جب مفتی اعظم پاکستان فتویٰ دے گا جہاد فرض ہو گیا، پھر چاہے وہ ان پڑھ ہو، نمازی ہو، غیر نمازی ہو، کہتا فتویٰ آ گیا ہوں چلو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے عالم کے ایک فتوے میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، سمجھ؟ ورنہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کہے، سارے مل کر کہو جہاد کرو، بندے کہنے کے نہیں، لیکن ایک عالم دین فتویٰ دے دے تو سارے کے سارے بارڈر پر نظر آئے گی۔ تو یہ کہا کہ سب اس پر مطمئن ہو جاتے اس کے فیصلے پر۔ فرشتے ان کی دوستی اور ان کے ساتھ رہنے کا شوق رکھتے ہیں اور اپنے پروں کو ان پر ملتے ہیں، اور ہر طرح کی مخلوق ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور دوسرے جانور اور خشکی کے درندے اور جانور بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، کیونکہ علم دلوں کو جہالت سے نکال کر زندگی بخشتا ہے اور اندھیرے میں نگاہ کو بصیرت عطا کرتا ہے۔ انسان علم کے ذریعے سے بہترین لوگوں کے مرتبے کو اور دنیا و آخرت کی بلند درجوں کو پا لیتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے سے، روزہ رکھنے کا اور اسے پڑھنے پڑھانے سے راتوں کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا عالم کا ساری رات سونا عابد کی ساری رات عبادت کرنا برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم کو اللہ نے جو علم عطا کیا ہے، شیطان اسے بہکا نہیں سکتا، لیکن اس عابد کے گمراہ ہونے کے چانس بھی موجود ہیں، کیونکہ صرف عبادتیں ہی کر رہا ہے نا، باقی اصول کا پتہ کوئی نہیں۔ اور سمجھ میں آ رہی؟ یہ بات ختم کرتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں۔ علم کی وجہ سے انسان صلہ رحمی کرتا ہے اور حلال و حرام کا فرق جانتا ہے۔ علم عمل کا امام ہے، عمل اس کے تابع ہے۔ خوش قسمت لوگوں کے دلوں میں علم کا الہام ہوتا ہے، اور بد قسمت لوگ علم سے محروم رہتے ہیں۔ وہ ایک عابد ساری رات عبادت کرتا تھا تو ایک بندے کو اس سے حسد تھا، جدوں ویکھو نفلاں پڑھتا ہے۔ ہوتے ہیں دنیا کے اندر لوگ، پیار کرنے والے بھی تو دوسری طرف نفرت کرنے والے بھی۔ جہاں فصل ہو جڑی بوٹیاں ساتھ ساتھ اگ جاتی ہیں، تلف کرنی پڑتی، تو ساکھے دا میں کوئی حل کرنا۔ وہ ایک دن کوئی اس نے ہیولا سا بنایا اور چھپ کر کسی دیوار کے پیچھے جہاں وہ عبادت کرتا تھا بیٹھ گیا۔ وہ عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا، جب سلام پھیرا نا تو اس نے وہ آواز بدل کر آواز دی کہ اللہ کی طرف سے آج تیری ساری عبادتیں قبول کر دی گئی ہیں، اب تجھے آئندہ عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اس طرح کہ وہ آفر بری جو اعلان ہوا نا اس کے سامنے، وہ آ کر سونے لگا۔ لوگ کہیں حضرت جی کی گال لے، آج تے نفلیں ہی نہیں پڑھتے۔ کیا میں بخشایا، میں بخشایا گیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ اور عالم، شیطان نے حملہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر، تو انہوں نے اسے بگایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس نے اگلا وار کیا، اس نے کہا علم کی وجہ سے بچ گئے ہو۔ یہ اس سے پہلے سے بھی خطرناک وار تھا، سمجھ میں آ رہی؟
پہلے تو اس نے کہا تیری عبادتیں اتنی عبادت کر دی قادر جیلانی کہ اللہ تو اس سے راضی ہے، اب عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. سوچا کہ عبادت نبی کو معاف نہیں تو مجھ جیلانی کو کیا معاف ہوگی. کہا تو شیطان ہے. میں نے کہا تیرے علم نے تجھے بچایا. اس نے کہا علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے بچایا. یہ ہوتا ہے، شیطان ہر طرح سے حملہ کرتا ہے. ہم جو 4 نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو بڑا نمازی پرہیزی سمجھتے ہیں نا، ڈرنا چاہیے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، خوف اور امید کا. پتہ نہیں عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں. امید یہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا، جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا. امید ہے اللہ کی رحمت پر، فضل پر، کرم پر کہ اللہ قبول فرمائیں گے. عمل کرنا اور ساتھ ساتھ ڈرنا. یہ پتہ چلے گا مرنے کے اوپر. کس پر؟ مرنے کے اوپر. مرنے سے پہلے نہیں پتہ چلتا. اس لیے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ساری زندگی نیک کام کرتا رہا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا تو خطرے میں. اگر برائی کرتا رہا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو کے سمجھو پار ہو گیا. کیونکہ نبی نے فرما دیا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا داخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہوگا. اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. اور یہ جو آپ سیکھتے ہیں، میں نے کل درس میں بتا دیا کہ ہم یہ نیت لے کر آئے، ہم کچھ سیکھنے جا رہے ہیں، سکھانے جا رہے ہیں، تلاوت کریں گے، نفل پڑھیں گے، دین کی کوئی بات سیکھیں گے. تو جتنی نیتیں کریں گے اللہ سب کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور فی الواقع میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں. کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا میں سارا علم پڑھ لیا ہے. مرتے دم تک ہم سب سیکھ رہے ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں. روز بروز لمحہ بلمحہ کوئی نہ کوئی چیز ہم سیکھ رہے ہیں. کوئی نہ کوئی بات نہیں آتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ نیا سیکھتے ہیں تو ہم سیکھ رہے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو طالب علم شمار کریں گے تو یہ سارے فضائل اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ساری زندگی طالب علم ہی رکھے، گمراہی سے اور نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے.